اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر ادنیٰ کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے۔ خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کو مقدس جانتے۔ سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رہا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا، وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے رہائی پانے کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس اسرائیلی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کہ کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کرندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کرندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرأت بھی نہیں تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیلی گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کرندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخر کار فرعون کے کرندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی۔ اس نے فوراً بچے کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمیوں کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کرندے گھر کے اندر گھس آئے۔ ہر طرف دیکھا، کونے کھدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا
کہ بچہ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تندور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچہ کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچہ کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچے میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ صندوقچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اسی دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑیں۔ مریم سب کچھ دیکھ رہی۔ جیسے ہی صندوقچہ فرعون کے محل کے پاس رکا، مریم واپس لوٹ گئی، اپنی ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون نے صندوقچہ نکالا۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر فرعون نے کہا کہ بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اس پر فرعون کی بیوی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہوا کہ اسے ہی پال پوس کر بڑا کیا جائے۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچے گا تو ہماری تمام عادتیں اور مزاج اپنا لے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور مان گیا۔ دونوں نے بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کرنے لگے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پرورش کے لیے بہت سی دایا عورتوں کو بلایا گیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ مریم نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایک دایا میں لاؤں گی، بچہ یقیناً اس کا دودھ پیے گا، مجھے اجازت دو۔ فرعون کی بیوی مان گئی اور کہا کہ ایسی ہی دایا لے آؤ جو بچے کو دودھ پلا سکے، میں معقول معاوضہ دوں گی۔ مریم فوراً ماں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی اور ماں کو ساتھ لیتی آئی۔ عمران کی بیوی فرعون کے محل میں پہنچ گئی، بچے کو سینے سے لگایا اور بچے نے خوشی خوشی دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون کی بیوی بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عمران کی بیوی کو اپنے محل میں ملازمہ رکھ لیا۔ ماں اور بچہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پرورش پانے لگے۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو فرعون نے شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر محل سے نکل کر شہر میں ادھر ادھر گھوما کرتے۔ ان کا یہ روز کا معمول تھا۔ ایک روز ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبطی اسرائیلی کو بے تحاشا مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن قبطی نہیں مان رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور ایک لمحہ بعد ہی وہ مر گیا۔ اس کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسرائیلی سے کہا وہ فوراً چلا جائے۔ اس واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گریہ زاری کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب،
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور کبتی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک کبتی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات راہ گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ علیہ السلام راستہ طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی، نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ علیہ السلام راستہ طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا، وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا، یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے، ہمارے والد ضعیف العمر ہے، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا۔ اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب علیہ السلام کے نام سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا، لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا۔ میں اشارہ سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستہ طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ یک بارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز و تند آندھی آئی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے، شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے۔ اس مقام کا نام طوا ہے۔ تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا۔ یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔